کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سی شادی شدہ خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل کیے بغیر کھانا بنانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا اس حالت میں باورچی خانے میں جانا درست ہے؟ کہیں ہم لا علمی میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کی حقیقت جانیں۔ ہم بستری کے بعد جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو بہت سی خواتین کی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غسل کیے بغیر کھانا بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں باورچی خانے میں جانا، کھانے کو ہاتھ لگانا یا کھانا تیار کرنا ناجائز ہے، جبکہ بعض اس معاملے میں بالکل بے فکر رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک آسان اور متوازن دین ہے جو انسان کی روزمرہ زندگی کو غیر ضروری پابندیوں میں نہیں ڈالتا۔ شریعت میں جنابت کی حالت میں کھانا بنانے کی کوئی ممانعت موجود نہیں۔ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو چکا ہے تو وہ غسل سے پہلے اپنی روزمرہ کے ضروری کام انجام دے سکتا ہے، جن میں کھانا بنانا، پانی پینا، گھر کے کام کرنا یا دیگر ضروری مصروفیات شامل ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرنے سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، کیونکہ جنابت کی حالت میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اگر کسی خاتون نے ہمبستری کے بعد فوراً غسل نہیں کیا اور کسی ضرورت کی وجہ سے پہلے کھانا تیار کر لیا تو اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں۔ کھانا بھی پاک رہتا ہے اور اسے کھانے والے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ جنابت انسان کے جسم کو ناپاک نہیں بناتی، بلکہ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بعض عبادات ادا نہیں کی جا سکتی جب تک غسل نہ کر لیا جائے۔ اسی لیے اسلام میں صفائی اور طہارت کو عبادت کے لیے شرط بنایا گیا ہے، نہ کہ روزمرہ کے ہر کام کے لیے۔ اگر ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ غسل میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ جلد طہارت حاصل کرنا سنت کے مطابق ہے اور انسان کو جسمانی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے فوری غسل ممکن نہ ہو، جیسے پانی دستیاب نہ ہو، شدید تھکن ہو یا کوئی مجبوری ہو، تو پہلے ضروری کام انجام دینا جائز ہے، پھر مناسب وقت پر غسل کر لینا چاہیے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل کب فرض ہوتا ہے اور اس میں تاخیر کی کیا حدود ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جیسے ہی میاں بیوی کے درمیان مکمل ازدواجی تعلق قائم ہو جاتا ہے، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اس غسل کا مقصد جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا بھی ہے۔ تاہم غسل فرض ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسی لمحے ہر کام چھوڑ کر فوراً غسل کرے۔ اگر نماز کا وقت باقی ہے اور ابھی نماز ادا نہیں کرنی تو غسل میں کچھ تاخیر کی جا سکتی ہے، بشرطیکہ کا اتنی دیر نہ ہو جائے کہ نماز قضا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو۔ اگر رات کے وقت ہم بستری ہوئی ہو تو بعض اوقات میاں بیوی صبح فجر سے پہلے یا فجر کے وقت غسل کر لیتی ہیں، اور یہ شرعاً درست ہے، بشرطیکہ کا نماز وقت پر ادا کی جائے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر غسل سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، خاص طور پر اگر کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو یا سونا ہو۔ اس سے طہارت کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ واجب نہیں۔ اس لیے اگر کوئی خاتون غسل سے پہلے کھانا بنانا چاہے تو بہتر ہے کہ پہلے وضو کر لے، لیکن اگر وضو بھی نہ کرے تو صرف اس وجہ سے کھانا ناپاک یا ناجائز نہیں ہو جاتا۔ اسلام انسان کو آسانی دیتا ہے اور بلا وجہ سختی پیدا کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس مسئلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرض غسل کو بلا وجہ اتنا مؤخر نہ کیا جائے کہ نماز متاثر ہو۔ اگر نماز کا وقت قریب ہے تو پہلے غسل کر کے نماز ادا کی جائے، پھر دیگر کام کیے جائیں۔ لیکن اگر وقت کی گنجائش موجود ہے اور گھر کے حالات یا ضروریات کا تقاضا ہے کہ پہلے کھانا تیار کیا جائے تو اس کی اجازت موجود ہے۔ اس طرح ایک مسلمان خاتون شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی احسن طریقے سے انجام دے سکتی ہے اور عبادات کی پابندی بھی برقرار رکھ سکتی ہے۔ جنابت کی حالت کے بارے میں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس دوران کھانا کھایا جا سکتا ہے، پانی پیا جا سکتا ہے یا گھر کے دوسرے کام انجام دیے جا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک غسل نہ کیا جائے انسان کسی بھی گھریلو کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن یہ تصور درست نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنابت ایک ایسی حالت ہے جس میں بعض عبادات جیسے نماز، طواف اور قرآن مجید کو براہ راست چھونا غسل سے پہلے جائز نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ عام دنیاوی اور گھریلو کاموں کی اجازت موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی خاتون ہمبستری کے بعد غسل سے پہلے کھانا بناتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے یا دیگر ضروری ذمہ داریاں ادا کرتی ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر بھوک یا پیاس محسوس ہو تو کھانا کھانا اور پانی پینا بھی جائز ہے۔
البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر غسل میں کچھ تاخیر کرنی ہو تو کھانے پینے یا سونے سے پہلے وضو کر لینا بہتر اور مستحب ہے۔ اس سے جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور طہارت کی طرف رغبت بھی برقرار رہتی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وضو بھی نہ کیا جا سکے تو صرف اس وجہ سے گناہ لازم نہیں آتا، لیکن مسلمان کو حتی الامکان صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام نے انسان کی فطری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانی فراہم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان کاروبار کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، دفتر جا سکتا ہے، بچوں کی خدمت کر سکتا ہے اور کھانا بھی تیار کر سکتا ہے۔ البتہ جب نماز کا وقت آ جائے تو غسل کر کے پاکیزگی حاصل کرنا فرض ہے تاکہ عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں روزمرہ زندگی کو مشکل نہیں بنایا، بلکہ عبادات اور معمولات کے درمیان ایک متوازن نظام قائم کیا ہے۔ اگر کسی گھر میں صبح سویرے بچوں کو اسکول بھیجنا ہو یا اہل خانہ کے لیے ناشتے کی تیاری ضروری ہو تو ایسی صورت میں پہلے ضروری کام انجام دینا اور بعد میں غسل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ نماز کا وقت ضائع نہ ہو۔ اس اعتدال اور آسانی کو سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ دین پر عمل بھی کریں اور بلا وجہ وسوسوں یا غلط فہمیوں کا شکار بھی نہ ہو۔ اس موضوع سے متعلق کئی غلط فہمیاں معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشانی اور بیجا سختی کا شکار رہتے ہیں۔ ایک مشہور غلط فہمی یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تیار کیا گیا کھانا ناپاک ہو جاتا ہے یا اسے کھانے سے گناہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ جنابت کی وجہ سے انسان کا جسم یا اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہو جاتے، بلکہ یہ ایک شرعی حالت ہے جس میں مخصوص عبادات کے لیے غسل ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں باورچی خانے میں داخل ہونا یا برتنوں کو ہاتھ لگانا منع ہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل میں چند گھنٹے تاخیر کر دی تو وہ لازماً گناہگار ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل کر لیا جائے تاکہ نماز پاکیزگی کے ساتھ ادا ہو سکے۔ اگر کسی نے کسی جائز عذر یا ضرورت کی وجہ سے غسل مؤخر کیا لیکن نماز وقت پر ادا کر لی تو وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے۔ البتہ بلا وجہ سستی کرنا، نماز کو مؤخر کرنا یا غسل میں غیر ضروری تاخیر کرنا درست نہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی مسائل میں سنی سنائی باتوں کے بجائے مستند علماء اور معتبر اسلامی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرے۔ اسی طرح اگر کسی مسئلے میں اختلافی آراء موجود ہوں تو اپنے علاقے کے قابل اعتماد عالم دین سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ اسلام کا مزاج اعتدال، پاکیزگی اور آسانی ہے، نہ کہ بیجا سختی یا خود ساختہ پابندیاں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو صحیح علم کے ساتھ سمجھیں، غلط فہمیوں سے بچیں اور اپنی عبادات اور روزمرہ زندگی دونوں کو شریعت کی رہنمائی کے مطابق ترتیب دیں۔ جب صحیح علم حاصل ہوگا تو نہ صرف غیر ضروری خوف اور وسوسے ختم ہوں گے بلکہ انسان اطمینان کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی درست طریقے سے انجام دے سکے گا۔